میرے بھائیوں، سن 60 ہجری میں جناب امیر معاویہ فوت ہو گئے. کس سال فوت ہوئے ہیں؟ سن 60 ہجری میں. اب کون خلیفہ بنا؟ یزید خلیفہ بن گیا. یزید جب خلیفہ بنا تو ہر شہر کے گورنر نے یزید کے نام پہ اپنے شہر کے رہنے والے لوگوں سے بیعت لی. مکہ کے گورنر نے مکہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی، اور مدینہ کے گورنر نے مدینہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی. سب نے بیعت کی، لیکن جناب حسین رضی اللہ عنہ نے مہلت مانگی. جناب عبداللہ بن زبیر نے مہلت مانگی کہ فی الحال ہم بیعت نہیں کریں گے، ہمیں کچھ. میرے بھائیوں، جناب حسین نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دیگر 60 صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. کتنے صحابہ کرام نے؟ اگر یزید شرابی ہوتا، بدکار ہوتا، بے نماز ہوتا، کیا یہ 60 صحابہ کرام یزید کی بیعت کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. اور میرے بھائیوں، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ بخاری شریف کا، کہ جناب عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا دھیان سے سن لو، یزید ابن معاویہ کی ہم بیعت کر چکے ہیں اللہ کے نام پہ، اور اب ہم نے یہ بیعت توڑنی نہیں ہے. اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، لگتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، صحابی، عظیم صحابی، ان کی شان ہے، ان کا ایک مقام ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے اتنے عظیم صحابہ کرام ہیں. صرف عبداللہ ابن زبیر اور جناب حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ کے گورنر سے مہلت مانگی، اور صبح جناب حسین بھی اور جناب عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ سے نکل کے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے. کس شہر کی طرف جا رہے ہیں؟ مکہ کی طرف. وہاں پہ ٹھہرے رہے، اور جب کوفہ والوں کو پتا چلا، عراق والوں کو پتا چلا کہ جناب حسین نے یزید کے نام پہ بیعت نہیں کی اور وہ مکہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے جناب حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خلیفہ آپ کو مانیں گے، آپ کوفہ میں ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. جناب حسین کے پاس اہل کوفہ کے خطوط کے ڈھیر لگ گئے. جناب حسین نے جب اتنے خطوط دیکھے تو انہوں نے معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے، معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اپنے چچا زاد جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ وہاں جائیں، حالات کا جائزہ لیں. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور ان کے ہاتھوں پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کو حکمران نہیں مانتے، ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں ذرا توجہ دیجئے گا. یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے اور اہل کوفہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے ہیں. اب جناب حسین کو خلیفہ بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی. کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، خون پینا پڑے گا. اگر آپ جناب حسین کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں یزید کی موجودگی میں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جناب حسین کے ساتھ ہیں، خلیفہ ان کو مانیں گے. لڑائی ہوتی ہے، ہو جائے، جان دیں گے، خون دیں گے، مال قربان کریں گے، لیکن جناب حسین کو خلیفہ بنا کر کم دیں گے. 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی. مسلم بن عقیل نے فوری طور پہ جناب حسین کو خط لکھا، حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کی خاطر جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، یزید بن معاویہ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے
جو یہ لیٹر جناب حسین کو ملا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب مکہ سے نکل کے کوفہ چلے جانا چاہیے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کو، یزید کہاں رہتا تھا، کس شہر میں رہتا تھا؟ دمشق میں۔ اسے وہاں پہ اطلاع ملی کہ کوفہ میں حالات خراب ہیں، لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، جناب حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور کوفہ میں جو آپ کا گورنر ہے اس سے صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو یزید بن معاویہ نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا جائے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، کہا کہ آج کے بعد آپ کوفہ کے بھی گورنر ہیں، بصرہ کے بھی گورنر ہیں۔ اب نیا گورنر کوفہ کا کون بنا ہے میرے بھائیوں؟ میرے بھائی آپ پیچھے والے لوگ، میرے بھائی لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے، کون گورنر بنا ہے؟ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن چکا ہے۔ یزید ابن معاویہ نے پرانے گورنر کو تبدیل کر دیا ہے۔ ابن زیاد فوری طور پہ کوفہ پہنچا، رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوا، لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا السلام علیکم، اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا لیا ہوا ہے، لوگ آگے سے کہتے وعلیکم السلام اے نواسۂ رسول۔ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کون ہے یہ؟ جناب حسین۔ تو ابن زیاد کو یہاں سے اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اور لوگ کس قدر جناب حسین سے محبت کرتے ہیں، اور یزید ابن معاویہ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اپنے غلام معقل کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں میں گل مل جاؤ اور جائزہ لو کہ اس پورے معاملے کے پیچھے کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، کس کے گھر میں یہ سازش تیار ہو رہی ہے۔ چنانچہ معقل گورنر ہاؤس سے باہر نکلا، لوگوں میں داخل ہو گیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ میں دمشق سے آیا ہوں، جناب حسین سے محبت کرتا ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور 3000 دینار لے کر آیا ہوں، ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا نمائندہ مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود ہے، فلاں گھر میں ہے، وہاں آپ چلے جائیں، اور یہ جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، چندہ دینا چاہتے ہیں، انہیں دیں، اور وہاں پہ ان کی بیعت بھی کریں۔ چنانچہ معقل کو اس گھر میں پہنچنے کا موقع مل گیا جہاں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ گھر تھا حامی ابن عروہ کا۔ وہاں وہ بیٹھا رہا، صورتحال دیکھتا رہا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون پروگرام کو ترتیب دے رہا ہے۔ معقل واپس آیا، اس نے ابن زیاد کو ساری صورتحال بتا دی۔ ابن زیاد نے حامی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا، اور حامی ابن عروہ سے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کدھر ہے؟ حامی ابن عروہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو آواز دی، کہا اس کو جانتے ہو؟ حامی ابن عروہ سمجھ گئے یہ آدمی ہمارے پاس آتا رہا ہے، میرے گھر میں ٹھہرتا رہا ہے، تو یہ ابن زیاد کی طرف سے تھا، جاسوس بن کے آیا تھا۔ تو اس نے کہا ابن زیاد سن لو، اگر مسلم بن عقیل میرے پاؤں کے نیچے ہوں گے اور تم کہو کہ پاؤں اٹھاؤ، میں مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا پاؤں نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ابن زیاد بن عروہ کی مدد کے ساتھ حامی بن عروہ کی پٹائی کی، انہیں قید کر دیا، اور پھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ آدمی بھیج دیے۔ لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو جب یہ اطلاع ملی کہ حامی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ 4000 آدمی لے کر آئے اور ابن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس کوفہ کے اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کے بڑے بڑے خاندانوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ دیکھو، اس موقع پہ اگر میرا ساتھ دو گے تو تمہارے اوپر انعامات کی بارش کر دوں گا، اور اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو شام کا لشکر پہنچنے والا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ کوفہ والے جو جناب حسین کے نام پہ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے اپنے اپنے حمیتیوں سے کہا، اپنے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 آدمی جو مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے، ابن زیاد کے محل کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، ایک ایک کر کے واپس ہونے لگے۔ کتنے آدمی آئے تھے؟ 4000 واپس جا رہے ہیں۔
مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے، اور جب سورج غروب ہوا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار تنہا پھر رہے تھے۔ یہ کون سلوک کر رہا ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ؟ شیعان حسین، جناب حسین سے محبت کا نعرہ بلند کرنے والے، ان کے حمیتی جنہوں نے بیعت کی تھی، جنہوں نے کہا تھا جان دیں گے، خون بہا دیں گے، لیکن جناب حسین کو خلیفہ مقرر کریں گے، یزید کو نہیں مانتے، اور جب خون دینے کی باری آئی تو کیا ہوا؟ چھپ گئے، بھاگ گئے، مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، نہیں جانتے کہ کہاں پناہ حاصل کروں۔ ایک دروازہ کھٹکایا، ایک عورت نے کھولا، پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ یہ کس نے پیاسا مارا ہے مسلم بن عقیل کو؟ کوفہ کے شیعوں نے، جناب حسین کے حمیتیوں نے۔ ابھی تو جناب حسین پہنچے نہیں ہیں، پہلے سے غداری شروع ہو چکی ہے، اور اس عورت نے مسلم بن عقیل کو گھر میں داخل کر لیا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ اسی عورت کا بیٹا وہ گھر سے نکلا، ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ کس نے بتایا؟ کسی پاکستانی نے بتایا؟ قصیم کے رہنے والے نے بتایا؟ کوفی نے بتایا؟ چنانچہ ابن زیاد نے 70 آدمی بھیجے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے میرے محل کا گھراؤ کیوں کیا، خروج کیوں کیا، بغاوت کیوں کی؟ تو جناب مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ ہم نے بیعت کر رکھی ہے جناب حسین کے نام پہ۔ تو ابن زیاد نے کہا یزید کی بیعت کہاں جائے گی، اب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد مسلم بن عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے، بس مجھے ایک وصیت کرنے دو۔ دائیں بائیں دیکھا، جو لوگ موجود تھے ان میں نظر آئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر۔ عمر سے کہا کہ عمر، اس وقت یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میرے قریبی رشتے دار تم ہو، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹ پہ لے گئے، فوری طور پہ جناب حسین کو میری طرف سے پیغام بھیج دو کہ آپ کوفہ داخل نہ ہو، کوفہ والے دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ عمر نے فوری طور پہ ایک قاصد جناب حسین کی طرف بھیج دیا، اور اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف جناب حسین کو جب مسلم بن عقیل کا یہ لیٹر ملا تھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کے نام پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے مکہ سے کوفہ نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب نکلنے لگے صحابہ کرام پہنچ گئے، عبداللہ بن عباس پہنچ گئے، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اگر آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا انہوں نے کوفہ کے گورنر کو کوفہ سے نکال دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوفہ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ یہ خلیفہ بنانے کے لیے آپ کو نہیں بلا رہے، یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں، آپ کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوں تو پہلے کوفہ کے گورنر کو وہاں سے بھگائیں، کوفہ کے اوپر کنٹرول حاصل کریں، پھر آپ کو بلائیں۔ لیکن جناب حسین نے کہا کہ اب میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کہا جناب عبداللہ بن عباس نے اگر آپ ضرور جانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ لیکن جناب حسین اس وقت تک پکا پروگرام بنا چکے تھے۔ جناب حسین کے پاس عبداللہ بن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پہلی روایت اور یہ روایت دونوں امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی ہے۔ وہ پہلی روایت بھی صحیح ہے اور یہ دوسری بھی صحیح ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا لا تذهب، کوفہ نہ جائیں، کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے قتل ابا کا، اپنے باپ، آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، وطعنوا اخاک، آپ کے بھائی جناب حسن کو زخمی کیا تھا، اور آپ کے بھائی جناب حسن کے مال کو لوٹا تھا۔ آپ ان کو شیعہ سمجھتے ہیں، آپ ان کو حمیتی سمجھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، لا تذهب، ان کے پاس آپ نہ جائیں۔
کا سفر طے کر کے جناب حسین سے ملنے کے لیے آئے. کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ عراق جا رہا ہوں. یہ دیکھو میرے پاس لیٹر ہیں, کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں, میری بیعت کر رہے ہیں, مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر نے کہا حسین میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. حدیث کیا ہے کہ حسین جبریل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے تھے. کون نانا؟ نبی علیہ السلام. اور ان سے کہا تھا کہ اے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ہے, دنیا چاہیے دنیا لے لیں, آخرت چاہیے آخرت لے لیں, دونوں میں سے ایک پسند کر لیں. تو آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کیا تھا, دنیا سے اعراض کر لیا تھا. حسین آپ اسی نبی علیہ السلام کے جگر گوشے ہیں. یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے آخرت ہے. آپ کوفہ نہ جائیں, ان کے اوپر یقین نہ کریں. جناب حسین نے کہا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں. جناب عبداللہ بن عمر آگے بڑھے, جناب حسین سے گلے ملے, رونے لگے اور کہا استودعک اللہ من قتیل, میں آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں, لیکن مجھے آپ کا انجام نظر آ رہا ہے. یہ کوفہ والے آپ کو مروائیں گے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میرے بھائیوں, محمد ابن حنفیہ کون؟ جناب حسن حسین کے بھائی. اور ان کے یہ کلمات جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ تو شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے جناب حسین سے کہا کہ حسین یہ کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا تھا, جنہوں نے ہمارے بھائی حسن کو زخمی کیا تھا, ان کے مال پر قبضہ کیا تھا. آج آپ ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں, اگر آپ کا وہی حشر کریں گے تو ہمارے باپ کا کیا تھا, ہمارے بھائی کا کیا تھا. لیکن جناب حسین رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ ایک تو میں وعدہ کر چکا ہوں, اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر میں مکہ میں رہا تو مکہ میں کی لڑائی ہوگی اور مکہ کی بے حرمتی ہوگی. میں نہیں چاہتا مکہ کی بے حرمتی ہو, اس لیے میں کوفہ چلے جاتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے جو الفاظ جناب حسین سے کہے وہ یہ تھے کہ حسین آپ کے والد گرامی نے کہا تھا, میں نے الفاظ خود سنے تھے, جناب علی نے کہا تھا کہ کوفہ والے ان سے میں تنگ آ گیا, مجھے ان سے نفرت ہو چکی ہے, وہ مجھ سے تنگ آ چکے, انہیں مجھ سے نفرت ہو چکی ہے, مجھے ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے. ابو سعید خدری کہہ رہے اے حسین آپ ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. بہرحال جناب حسین جیسے تحقیق میں لکھا تھا اس کے مطابق روانہ ہو گئے. جب کچھ فاصلہ طے کیا تو نیا قاصد پہنچ گیا. اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کیا جا چکا ہے اور ان کا آپ کے نام پیغام ہے کہ آپ واپس چلے جائیں, کوفہ میں داخل نہ ہو. یہ جنہوں نے آپ کے نام پہ بیعت کی تھی یہ جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئے, آپ واپس چلے جائیں. جناب حسین نے جب یہ پیغام مسلم بن عقیل کا سنا تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ میں واپس چلے جاتا ہوں. لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ قتل ہو چکا, ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے, ہم ابن زیاد سے لڑیں گے, ہم واپس نہیں جائیں گے. جناب حسین نے کہا اگر تم چلو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. جناب حسین جا رہے ہیں, راستے میں کوفہ سے آنے والا مشہور عربی شاعر فرزدق ملا. فرزدق نے جناب حسین سے سلام دعا کی. جناب حسین نے کہا فرزدق سناؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں. کہا قلوبہم معک وسیوفہم مع بنی امیہ, کوفہ والے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. لڑنے کی باری آئے گی تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, لڑنے کی باری آئے گی تو بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یزید کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ویسے محبت کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں. جناب حسین نے انا للہ پڑھا اور سفر جاری رکھا. جب وہ قادسیہ مقام کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ابن زیاد کے اس لشکر سے ہوئی جس کا سربراہ حر ابن یزید تمیمی تھا. 1000 آدمی اس کے ساتھ تھے. ابن زیاد نے اس لیے بھیجا تھا کہ
کہ جناب حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حر ابن یزید تمیمی جناب حسین سے ملا کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہا ہوں۔ حر ابن یزید تمیمی نے کہا کہ حسین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی ازمائش میں پڑوں، آپ واپس چلے جائیں۔ جناب حسین نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے کوفہ جانا ہے۔ حر ابن یزید نے پھر روکنا چاہا تو جناب حسین نے کہا ابتعد عنی ثقلتک امک، کہ پیچھے ہٹ جاؤ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب حسین نے۔ حر ابن یزید تمیمی کہنے لگا کہ حسین اگر یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اس سے بھی بدلہ لیتا، اس کی ماں سے بھی بدلہ لیتا، لیکن میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ کی ماں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جناب حسین نے اسی طرح اپنا سفر جاری رکھا۔ حر ابن یزید تمیمی روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن احترام بھی تھا، محبت بھی تھی، سختی سے کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ مقام کربلا پہ پہنچ گئے۔ وہاں ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر بھیجا جس کی تعداد 4000 تھی، اور اس کا سربراہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص تھا۔ کتنے لوگ پہلے تھے؟ 1000۔ اب کتنے آئے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 5000۔ اور اب نیا قائد آیا ہے، کون؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے جناب حسین سے مذاکرات کیے تو جناب حسین نے یہ کہا کہ میں تمہیں 3 اختیار دیتا ہوں۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو میں جہاں سے آیا ہوں۔ جناب حسین کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مدینہ سے۔ اب مکہ مدینہ مجھے واپس جانے دو۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، تاکہ میں جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ کتنی تجاویز ہیں میرے بھائیوں؟ کیسی تجاویز ہیں یہ؟ بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار تجاویز ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک کی تجویز مان لی جاتی تو امت اس خون خرابے سے بچ سکتی تھی۔ تو بات ہے اب میرے بھائیوں، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے یہ تینوں تجاویز ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ کس کے پاس بھیج دی میرے بھائیوں؟ ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کو یہ تینوں تجاویز بڑی پسند آئی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب حسین ان 3 تجاویز میں سے جو پسند کرنا چاہے پسند کر لیں، لیکن بادشاہوں کے جو درباری ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ابن زیاد کا ایک درباری تھا شمر، اس نے کہا نہیں ابن زیاد ایسے نہیں، آپ جناب حسین سے یہ منوائیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا یہ تدبیر درست ہے، اور اس نے پیغام بھیج دیا فوج کی سپہ سالار کو کہ حسین سے یہ کہا جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ جناب حسین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں ہتھیار نہیں پھینکوں گا اور اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ کوفی لشکر جس کی تعداد 5000 تھی وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب حسین جن کے ساتھ 72 گھڑ سوار تھے، 72 ایسے آدمی تھے جو باقاعدہ لڑنے والے تھے، انہوں نے کوفی لشکر کو تبلیغ شروع کر دی، وعظ و نصیحت شروع کر دی، اور کہا کوفیو تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے، تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے جان لڑا دیں گے، خون بہا دیں گے، اب تم غداری کر رہے ہو، تم وعدہ خلافی کر رہے ہو اور مجھ سے لڑو گے۔ میں کون ہوں جانتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا نواسا ہوں، مجھ سے لڑنا کیا تمہارے لیے مناسب ہے؟ جناب حسین ایسی باتیں کرتے رہے، ان کے لیٹر ان کے خطوط انہیں دکھاتے رہے، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف 30 ایسے آدمی تھے جنہوں نے ان کی وعد و نصیحت کو قبول کیا، اور وہ کوفی لشکر کو چھوڑ کے جناب حسین کے ساتھ مل گئے۔ یہ 30 آدمی تھے، اور ان میں سے ایک حر ابن یزید تمیمی تھا
جو سب سے پہلے جناب حسین سے قادسیہ کے قریب ملا تھا۔ اب میرے بھائیوں، لوگوں نے، کوفی لشکر نے حر ابن یزید تمیمی سے کہا کہ حر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ابن زیاد نے بھیجا ہے جناب حسین سے لڑنے کے لیے اور تم جناب حسین کے ساتھ مل گئے ہو۔ تو حر ابن یزید تمیمی کہنے لگا کہ لوگوں، میں نے اپنے آپ کو اختیار دیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو، تو میرے نفس نے، میرے جان نے کہا کہ جہنم میں نہیں جانا، جنت میں جانا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جناب حسین کا ساتھ دوں گا، میں کوفی لشکر کا ساتھ نہیں دوں گا۔ لیکن جناب حسین کی اس بات اور چیز کا اثر کتنے آدمی کو اوپر ہوا ہے؟ صرف 30 آدمی کو۔ میرے بھائیوں، کوفی لڑنے لگے، جناب حسین نے اپنے لوگ بھیجے کہ ان سے مذاکرات کرو، مذاکرات کیے گئے، 1 رات کی جناب حسین نے مہلت مانگی۔ جناب حسین پوری رات نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور جب نمازیں ادا کی گئیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو سب لوگوں نے یہ نمازیں کس کی امامت میں ادا کی؟ جناب حسین کی امامت میں۔ جناب حسین نے کوفیوں سے کہا کہ تم اپنا امام مقرر کرو، الگ نماز پڑھو، میرے پیچھے نہ پڑھو۔ کہنے لگے نہیں، نماز آپ کے پیچھے پڑھے۔ سب نے نمازیں جناب حسین کی امامت میں ادا کی ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کیا ہونا تھی؟ ادھر 100 کے قریب آدمی ہیں اور ادھر 5000 ہیں۔ جناب حسین کے ماننے والے، جناب حسین کے رشتہ دار، جناب حسین کا ساتھ دینے والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ صرف جناب حسین باقی رہ گئے اور ان کا بیٹا زین العابدین باقی رہ گیا، وہ بھی اس لیے کہ بیمار تھا، مریض تھا۔ جناب حسین صبح سے دن چڑھ گیا ہے، لڑ رہے ہیں، کوئی ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ ان کے اوپر تلوار چلائے۔ لیکن شمر ابن ذوالجوشن بدبخت، بد نصیب آگے بڑھا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا کیوں نہیں اس کو قتل کرتے؟ لوگوں نے جناب حسین کا گھراؤ کر لیا، جناب حسین تلواریں چلاتے رہے، کئی لوگ ان کی تلوار کی زد میں آ کے قتل ہوئے، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والا براہ راست کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شمر تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں سنان ابن انس نخعی تھا، لیکن قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا۔ جناب حسین مظلومانہ شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو امت کے اوپر آئی، اور قرآن پاک نے یہ سکھایا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جن کے اوپر جب مصیبت آئے وہ صبر کریں، ان للہ پڑھیں، یہی عظیم لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں، اور یہ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے، دھیان سے پڑھ لیں۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارا مال واپس لے کر، کبھی تمہاری جانیں واپس لے کر، اور فرمایا خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام نے صبر کیا، حالانکہ آپ کو بڑا دکھ تھا، آپ کو بڑا غم تھا، لیکن آپ نے ماتم نہیں کیا، آپ نے رخسار نہیں پیٹے، آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ بڑے صبر سے کام لیا۔ اور یہی مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ صبر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب حسین کے قاتل کون ہیں؟ جناب علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جناب علی نے کہا تھا، اور ان کے الفاظ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ انہوں نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، جو شیعان علی ہیں، جو جناب علی کے حمیتی تھے، جناب علی کے لشکر میں تھے، جناب علی کے شہر میں رہتے تھے، جناب علی نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ جاتے ہیں، اور میں حکمران ہو کر اپنی رعایا سے تم سے تنگ آ چکا ہوں، تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے میرے اوپر زیادتیاں کی ہیں۔ اور پھر کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کاش معاویہ تم جیسے 10 مجھ سے لے لے اور
تم جیسے 10 کھوٹے سکے ہوں وہ امیر معاویہ مجھ سے لے لے اور اپنا ایک ساتھی مجھے دے دے. جناب علی اپنے شیعان سے اپنے حمیتیوں سے اتنے تنگ ہیں, جو اپنے آپ کو شیعان کہتے تھے اس وقت کہ ہم شیعان علی ہیں, ان سے جناب علی اتنے تنگ آ چکے ہیں, کہتے ہیں کہ تم جیسے 10 امیر معاویہ لے لیں اور اپنا ایک ساتھی مجھے دے دیں. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جس کے حصے میں تم آئے اس کے حصے میں کھوٹے سکے آئے. اور جناب حسن نے کہا تھا کوفہ والوں سے, اپنے حمیتیوں سے, کہا تم کہتے ہو کہ ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان حسن ہیں, تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا, تم لوگوں نے مجھے زخمی کیا, تم لوگوں نے میرے مال کے اوپر قبضہ کیا, تم لوگوں نے میرے سامان کے اوپر قبضہ کیا. اور محمد بن حنفیہ جناب حسن کے بھائی ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم لوگ کوفہ والے ہمارے باپ کے قاتل ہیں اور کوفہ والے ہمارے بھائی جناب حسن کو زخمی کرنے والے ہیں. اور میرے بھائیوں, زین العابدین جو بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کے واقعے میں بچ گئے تھے, وہ کوفہ والوں کے پاس سے گزرے. شیعہ کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں, تو شیعہ والے کوفہ والے رونے لگے. جناب زین العابدین انہیں ڈانٹا اور کہا تم روتے ہو, تم بیعت کر رہے ہو, اگر تم رو رہے ہو تو بتاؤ ہمارا قاتل کون ہے. تم ہمارے قاتل ہو, تم ہمیں قتل کروانے والے ہو, تم نے میرے باپ کو بلایا تھا, تم لوگوں نے بیعت کی تھی, تم لوگوں نے لیٹر لکھے تھے, اور جب خون دینے کی باری آئی پھر تم بات کھڑے ہوئے, پھر تم نے جان چھڑا لی, پھر تم نے ساتھ نہیں دیا. تو میرے بھائیوں, یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جناب حسین کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب حسین کو مکہ سے منگوایا, خطوط لکھے, بیعت کی, اور جب لڑنے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گئے, بلکہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کے جناب حسین اور ان کے ساتھیوں کے اوپر تلواریں چلائیں. یہ ہے جناب حسین کے قاتل. میرے بھائیوں, جناب حسین رضی اللہ کی شہادت کے تعلق سے ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے, اور یزید کے تعلق سے ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے, یہ آج کے مجلس کے ہمارے آخری 2 موضوع ہیں. میرے بھائیوں, جناب حسین کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. کچھ وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کی, وہ خارجی تھے, وہ باغی تھے, اور خارجی اور باغی کو قتل کر دینا چاہیے, کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا جاءکم رجل وامرکم علی رجل واحد یرید ان یفرق جماعتکم فاقتلوه کائنا من کان, کہ جب تم کسی آدمی کو خلیفہ بنا چکے ہو, کسی کو امیر بنا چکے ہو, کسی کو حکمران بنا چکے ہو, پھر کوئی آدمی آئے اور امیر بننا چاہے, امام بننا چاہے, حکمران بننا چاہے, تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے, اسے قتل کر دو کائن من کان, وہ جو کوئی بھی ہو. تو یہ لوگ کہتے ہیں اس لیے جو کچھ جناب حسین کے ساتھ ہوا نعوذ باللہ ٹھیک ہوا, ایسے لوگوں کو ناصبی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناصبی. اور دوسرے نمبر پہ موقف ہے شیعہ کا. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت حق تھا جناب حسین رضی اللہ عنہ کا, وہی خلافت کے حقدار تھے, وہی حکمرانی کے حقدار تھے, وہی امامت کے حقدار تھے, اس لیے ان کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا اور خلافت ان کے حوالے کر دینی چاہیے تھی. اور تیسرا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا, سنیوں کا, افراط و تفریط کے درمیان معتدل موقف. وہ کیا ہے کہ جناب حسین خلیفہ نہیں تھے, جناب حسین امام نہیں تھے, جناب حسین حکمران نہیں تھے, لیکن نبی علیہ السلام کے لاڈلے نواسے ہیں, آپ کے چہیتے نواسے ہیں, احادیث میں ان کے بہت سے فضائل آئے ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ شہید ہیں, لیکن خلیفہ نہیں تھے, حکمران نہیں تھے. تو ہمارا موقف یہ ہے میرے بھائیوں, کیا موقف ہے ہمارا کہ جناب حسین خلیفہ نہیں تھے, حکمران نہیں تھے, لیکن وہ خارجی نہیں ہیں, باغی نہیں ہیں, وہ مظلوم ہیں, ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, وہ شہید ہوئے ہیں, اور ان کی شہادت امت کے لحاظ سے بہت بڑی
مصیبت ہے، لیکن ان کے لحاظ سے مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے ان کو بلند مقام ملا، شہادت کا مقام ملا، ان کے درجات بلند ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ اب میرے بھائیوں ہم آتے ہیں یزید کی طرف۔ یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا حساس سوال ہے میرے بھائیوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، اور ایسی باتیں اور ایسی روایتیں جب آپ ان کا جائزہ لیں گے تو ان روایتوں کو بیان کرنے والے جو راوی ہوں گے وہ جھوٹے، کذاب اور مشکوک قسم کے ہوں گے۔ مثلا اس روایت میں ابو مخنف ہوگا، لوط ابن یحییٰ، جو اعلیٰ درجے کا جھوٹا ہے، یا اس میں واقعی ہوگا، یا اس میں کلبی ہوگا، یا اس میں سعد بن عمر تمیمی ہوگا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں علماء حدیث نے جن کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹے، ناقابل اعتبار، مشکوک قسم کے لوگ ہیں۔ تو یزید کے بارے میں کوئی صحیح روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس سے معلوم ہو کہ جناب حسین کو قتل کرنے کا آرڈر یزید نے دیا۔ ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ یزید نے ابن زیاد سے یہ کہا تھا کہ جناب حسین کو خلیفہ بننے سے روکنا ہے، ان کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہوئے ہیں تو امام ذہبی تاریخ اسلام میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں جو حسن درجے کی ہے کہ یزید روتا رہا، اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، اور جب جناب حسین کے بیٹے زین العابدین اور دیگر بچے، دیگر خواتین دمشق پہنچے، یزید کے گھر میں پہنچے، یزید نے ان سے پیار و محبت کی حد کر دی، ان کی میزبانی کی، کئی دنوں تک انہیں بطور مہمان رکھا۔ زین العابدین سے بار بار پوچھتا رہا آپ کو خواہش ہو، آپ کو کچھ چیز چاہیے ہو؟ زین العابدین کہتے رہے نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب جناب حسین کی خواتین، بنی ہاشم کی خواتین، آل بیت کی خواتین دمشق پہنچی، انہیں قیدی بنا لیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کی گستاخی کی گئی۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، فضول ہیں، اسے گڑنے والے وہ لوگ ہیں جن کا نام پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ کسی سنی با اعتماد عالم دین کی صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی جس سے پتا چلے کہ یزید نے بنو ہاشم آل بیت کے خاندان کی توہین کی ہو یا ان کی گستاخی کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بنی امیہ بنو ہاشم کی بہت قدر کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے آل بیت سے تعلق رکھنے والی فاطمہ بنت عبداللہ ابن جعفر سے شادی کی تو عبد الملک ابن مروان نے جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، حجاج بن یوسف سے کہا کہ اس خاتون کو طلاق دے دو کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اتنی عظیم خاتون سے شادی کرو۔ یعنی کہ بنی امیہ آل بیت کا اتنا احترام کرتے تھے، ان کی اتنی عزت کرتے تھے، اس لیے یہ باتیں جو مشہور ہوئی ہیں کہ یزید نے ان کی توہین کی ہے، یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی توہین کی، یہ بات بھی غلط ہے۔ ابن زیاد نے البتہ جناب حسین کے سر کی توہین کی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت بعد میں بیان کروں گا، پہلے ایک اور روایت بیان کر دوں جو بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا، جناب حسین کے سر کو لایا گیا، ابن زیاد آپ کے سر کے اوپر چھڑی مارتا رہا، تو جناب انس بن مالک نے کہا ابن زیاد یہ وہ سر ہے، یہ وہ سر ہے جس کے چہرے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک منہ کے ساتھ بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ جناب انس بن مالک نے ابن زیاد کو اس حرکت سے روکا اور اس کے بعد ابن زیاد نے جناب حسین کے ساتھ کی توہین نہیں کی۔ تو ابن زیاد اس معاملے میں مجرم ہے اور اس کا حشر کر کیا ہوا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عمارہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور ابن زیاد اس کے ساتھیوں کی لاشیں کوفہ کی مسجد کے سین میں رکھی گئی تو میں وہاں پہ پہنچا تو لوگ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ جب میں آگے گیا دیکھتا ہوں
ایک سانپ آتا ہے، ساری لاشوں کو کراس کر کے ابن زیاد کی لاش کے پاس پہنچتا ہے، اس کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوتا ہے، پھر باہر نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ آیا وہ آیا۔ تو یہ حشر ہوا ابن زیاد کا، جس نے جناب حسین کے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا اور جس نے جناب حسین کے سر کی توہین کی تھی۔ لیکن یزید کے بارے میں ایسی کوئی چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے جناب حسین کے سر کی توہین کی ہو، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب حسین کا سر دمشق میں پہنچا ہی نہیں ہے، اسے تو کوفہ میں ہی ان کے باقی جسم کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اب یزید ابن معاویہ کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں؟ نمبر ایک، جو یزید سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے معصوم ماننے تک جاتے ہیں، نبی ماننے تک جاتے ہیں، ولی ماننے تک جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو کافر اور منافق کہنے تک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا تھا، اور یہ کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے خاندان کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ نہ نبی تھا، نہ معصوم تھا، نہ اسے ولی کہتے ہیں، بلکہ مسلمان حکمرانوں میں سے حکمران تھا، مسلمان خلیفوں میں سے خلیفہ تھا، اور ہم اسے کافر نہیں کہتے، ہم اسے منافق نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، یزید ابن معاویہ کو جو لوگ کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، فاسق و فاجر کہتے ہیں، ان سے تین گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکا کہ یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر ہو، چاہے جائے کہ آپ اسے کافر یا منافق کہیں، کسی صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ثابت ہو بھی جائے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، تو فاسق و فاجر جو ہے کافر نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا، آپ اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پہ آپ کو وہ حدیثیں بھی رکھنی چاہیے جو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک پادری کے پاس آیا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے قتل ہو گئے؟ 100۔ اب پھر وہ پوچھنے لگا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اسے ایک عالم دین ملا۔ پہلے کون ملا تھا؟ پادری، صوفی، عبادت گزار، علم سے محروم۔ اب ملا ہے عالم دین۔ عالم دین سے مسئلہ پوچھا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے درمیان اللہ کے درمیان کون خیر ہو سکتا ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اللہ تبارک نے اس کی توبہ قبول فرمائی، حالانکہ اسے مزید عمل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ لمبی روایت ہے، میں اختصار سے کام لوں گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث نہ بھولیں جو مسلم شریف میں آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے کہ دو آدمی دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنہگار۔ نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا تھا، فاسق و فاجر کو سمجھاتا تھا گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن گنہگار گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن نیک آدمی نے گنہگار کو دیکھا کہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے فاسق فاجر کو معاف کر دیا اور تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یزید کے بارے میں مان لیا جائے کہ فاسق و فاجر تھا، جناب حسین کا قاتل تھا، تو قتل ہے شرک نہیں، قتل ہے شرک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جسے سید الشہداء کہا تھا، کون؟ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا قاتل کون تھا؟ وحشی۔ کون تھا؟ وحشی۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا وحشی اسلام قبول ہے، مسلمان ہو جاؤ،
میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میرے چچا کو شہید کیا ہے، اس لیے تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یزید قاتل تھا، مان بھی لیا جائے فاسق و فاجر تھا، تو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی؟ اور اگر توبہ بھی نہیں کی تھی، ایسے ہی مر گیا تھا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ہر گناہ جو ہے اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ فاسق و فاجر تھا، تو کیا فاسق و فاجر کے اوپر نام لے کے آپ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جو یہ کام کرے وہ لعنت ہے، لیکن نام لے کے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا اس لیے ملعون ہے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، آج یزید کے اوپر کتنی لعنتیں ہو رہی ہیں، کتنی ہو رہی ہیں؟ بہت زیادہ۔ تو اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یزید کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ حدیث آپ سامنے سنی ہوئی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے مفلس تلاش فقیر و مسکین وہ ہے جو روز قیامت آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ آج یزید کے اوپر اتنی لعنتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری لعنتیں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن سکتی ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، یزید کے لیے کون ہے جو دعا نہیں کرتا؟ سارے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے اللہ سب مسلمانوں کو معاف کر دے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا یزید اس میں داخل نہیں ہے؟ یزید بھی اس میں داخل ہے، تو ساری اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یزید کے معاملے میں بھی اعتدال سے کام لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے محبت کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ولی مانیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اسے گالیاں نہ دیں، اس کو لعنتیں نہ بھیجیں، اس کا معاملہ اللہ کا سپرد کر دیں۔ جناب حسین سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، جناب زکریا علیہ السلام نبی ہیں، انہیں شہید کیا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہیں شہید کیا گیا۔ کیا جناب عمر کو شہید نہیں کیا گیا؟ جناب عثمان کو شہید نہیں کیا گیا؟ جناب علی کو شہید نہیں کیا گیا؟ یہ سب شہید ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ان کے قاتلان کا ہے وہی معاملہ جناب حسین کے قاتل کا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی جناب حسین کو قتل کرنے والا ہے وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، اور جس نے قتل کرنے میں مدد کی ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ان کے قتل کرنے پہ راضی ہے وہ بھی مجرم ہے۔ لیکن کون ہے؟ شمر کا نام آتا ہے، سنان ابن اشرفی کا نام آتا ہے، ابن زیاد کا نام آتا ہے، لیکن کسی صحیح سند سے آپ کو یزید کا نام اس فہرست میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑے احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں یزید کے دفاع میں نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ حق کا دفاع کرنا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ جب آپ یزید تک پہنچتے ہیں پھر آپ یزید کے بعد امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں، اور جب آپ امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں پھر آپ کی زبان جناب صدیق تک پہنچتی ہے، جناب عمر فاروق تک پہنچتی ہے، جناب عثمان تک پہنچتی ہے۔ آپ ان ظالموں کو دیکھ لیں جو یزید بن معاویہ کو ملعون کہتے ہیں، پھر وہ ان کے باپ کو بھی ملعون کہتے ہیں، پھر وہ جناب صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جناب فاروق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جناب عثمان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے یزید ابن معاویہ کے معاملے میں جب آپ اعتدال سے کام لیں گے تو آگے بھی آپ اعتدال سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روز قیامت جناب حسین کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار روز قیامت ان میں کرے جن کے جنت میں سردار کون ہوں گے؟ جناب حسن و حسین ہوں گے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے، آخری بات کر دوں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی اچھا تم یزید کا دفاع کرتے ہو، پھر یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت یزید کے ساتھ اٹھائے۔ کیوں ہم یہ دعا کریں؟ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں؟ محبت ہماری جناب حسین کے لیے ہے، محبت ہماری جناب حسن کے لیے ہے، محبت ہماری جناب علی کے لیے ہے، محبت ہماری جناب فاطمہ کے لیے ہے۔ یزید کے بارے میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ گالیاں نہ دو۔ نبی علیہ السلام نے کیا ابو جہل کو گالیاں دی تھی؟ ابو لہب کو گالیاں دی تھی؟
فاطمہ کے ساتھ اٹھائے، ان کے نانا جناب نبی